أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية علي ابن أبي طالب. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والسجود والقيام والشريعة والأحكام مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المأسومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام لابنه الحسن: يا بني احفظ أني أربعا وأربعا ما عملت معهن لا يضرك إن أغنى الغناء العقل وأكبر الفقر الهمك وأوهش الوحشاء العجب وأكرم الحسب حسن الخلق. صلوات پڑھ محمد آل محمد. کم سے کم مائک صحیح کرنے والا ایک آدمی ہونا چاہیے. مولوی کیا کیا کرے گا, مائک صحیح کرے گا. بلند ترین صلوات پڑھیے. خالق کائنات پروردگار عالم کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. اس وحدہ لا شریک پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہزار ہزار شکر کریں تو کم ہے. اس معبود حقیقی نے پھر سے یہ توفیق نصیب فرمائی اور آپ کے درمیان حاضر ہو اور سال ہا سال آپ حضرات اس پروگرام میں شریک رہتے ہیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور ہماری ماں بہنیں جو باقاعدہ اس گرمی میں اور شدت کی دھوپ میں بھی عزائے سید الشہداء میں شریک ہیں, اللہ سب کی عبادات قبول فرمائے. اور یہ پروگرام جو نانا اور نواسے کے ماتم کے عنوان سے مسلسل جاری و ساری ہے اور عزاداری سید الشہداء اور یہ غم کے دن اس میں شریک ہیں. میں بہت دیر سے سوچ رہا تھا کہ کیا خطاب ہو آقا کے حوالے سے. میں نے بہت ہی الگ انداز سے کچھ باتیں اس تقریری منظر میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے اور مولا حسن کی وہ تابوت کی منظر کشی اور مصائب اور تمام ہے. میں نے وصیت کا ایک فقرہ آپ کے خدمت میں جو وصیت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام حسن کو وصیت کی ہے, اور یہ وصیت اپنے میں بہت عظیم ہے اس لیے کہ وصیت وہی باپ کرتا ہے جس کا بیٹا لائق ہوتا ہے, اور ہر کس و ناکس وصیت نہیں کرتا. اور وصیت کے عنوان سے, اور یہ بہت عظیم وصیت ہے جو مولا کائنات نے اپنے بیٹے امام حسن کو کی ہے, اور مولا کائناتوں میں لہٰذا یہ بات بہت اہم اپنے دماغ میں رکھیے. وصیت کے عنوان سے یہ بس 4 اگرچہ یہ 8 وصیتیں ہیں مگر میں وقت کم ہے, بس 4 ہی آپ کے خدمت میں پیش کر کے اس منزل کو تمام کروں گا اور آپ اسے محسوس کریے. بہت عظیم وصیت ہے. دیکھیے پہلا تصور آپ بتائیے, وصیت جب نام آتا ہے تو آدمی کے دماغ میں کیا آتا ہے؟ جتنے لوگ بیٹھے ہیں, میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں, جب لفظ وصیت آتا ہے تو سب سے پہلے دماغ میں آدمی کے جو آتا ہے وہ یہی ہے, پراپرٹی, دولت, ثروت, مال,
یہی تو سب چیزیں آتی ہیں کہ اگر فلانے نے وصیت کیا ہے تو آدمی کے دماغ میں یہی جاتا ہے کتنا بینک بیلنس رہا ہوگا، کتنی پراپرٹی رہی ہوگی، کتنا پیسہ کر کے گئے ہوں گے۔ آئیے امام حسن کو وصیت کر رہے ہیں، وقت کا امام حسن بھی امام اور حسین بھی حسن بھی امام اور باقاعدہ علی بھی امام، ایک امام وقت امام کو وصیت کر رہا ہے کہ یا بنی یحفظ، اے میرے بیٹے ان 4 اور 4 چیزوں کو اپنی زندگی میں ایسے باندھ لو کہ ما عملت ما ہننا لا یضرک، اگر ان 8 کے ساتھ تمہارا عمل رہے گا تو یہ یاد رکھو دنیا کی کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، دنیا کی کوئی شے تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میں بہت عظیم فقرہ آپ کی خدمت میں صرف کر رہا ہوں، اسے توجہ کر لیجئے۔ ایک امام وقت ہے جو امام وقت کو وصیت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے ان 8 کے ساتھ زبانی رشتہ نہیں چاہیے بلکہ عملی رشتہ چاہیے، کہا جب تک عمل کا رشتہ ہوگا تب تک تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، نہیں پہنچے گا۔ یعنی ایک امام وقت سے بتا رہا ہے کہ جب امام کو بغیر عمل کے فائدہ نہیں ہے تو امت کو بغیر عمل کے فائدہ، جب امام وقت کو بغیر عمل کے فائدہ نہیں پہنچتا تو امت کو بغیر عمل کے فائدہ کہاں سے پہنچے گا؟ کہ ما عملت ما ہننا، جب تک ان کے ساتھ تمہارا عملی رشتہ رہے گا تب تک تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کیا ہے پہلی وصیت؟ بس اسے توجہ کر لیجئے، بہت عظیم ہے۔ پہلا فقرہ جو امام کا ہے وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں ان اغنى الغنى العقل، اے میرے بیٹے حسن سب سے بڑی، نہیں ایک بات آپ کے ذہنوں میں رکھ رہا ہوں، دیکھیں ہم جب وصیت کا لفظ لاتے ہیں تو دماغ میں پیسہ ہے، دولت ہے، ثروت ہے۔ ایک بات کہوں آپ کے سامنے، علی وصیت حسن کو کر رہے ہیں مگر ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ایک باپ بیٹے کو کیسے وصیت کرے۔ کیا کہا؟ ان اغنى الغنى، توجہ کریے، ہم وصیت سے ہمارے دماغ میں پہلے دولت آتی ہے، پہلے ثروت آتی ہے۔ علی اپنے بیٹے سے کہتے ہیں میرے لال سب سے بڑی دولت عقل ہے، سب سے بڑی دولت، اللہ اکبر، سب سے بڑی دولت عقل ہے۔ آپ سمجھے ہی نہیں، امیر المومنین کو تو کہنا چاہیے تھا کہ سب سے بڑی دولت درہم ہے، دینار ہے، تخت ہے، تاج ہے، مگر علی کہہ رہا ہے اپنے بیٹے سے کہ سب سے بڑی دولت عقل ہے۔ بھیا ہمارے یہاں کہا بھی جاتا ہے سب سے بڑا روپیہ بھیا، مگر امیر المومنین نے کہا سب سے بڑی دولت عقل ہے۔ اے مولا عقل کو سب سے بڑی دولت کیوں کہا؟ کہا اس لیے کہ اگر پیسہ ہے اور عقل نہیں ہے تو چاہے کچھ بھی کر لے 2 دن میں اسے بخار دے گا، مگر اگر عقل ہے اور دولت نہیں ہے تو باپ کچھ بھی نہ چھوڑے وہ پوری کائنات بنا دے گا۔ اس لیے کہ سب سے بڑی دولت عقل اور خرد ہے۔ یہ جو اللہ نے ہمیں عقل کی دولت دی ہے، شعور کی دولت دی ہے، یہ اپنے میں بہت عظیم ہے۔ ان اغنى الغنى العقل، سب سے بڑی دولت مولا کائنات کہہ رہے عقل ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب یہ سب کہنے کی بات ہے، نہیں، خود جناب آدم کے سامنے 3 چیزیں باقاعدہ جسم کی صورت میں آئیں، عقل باقاعدہ جبریل لے کے آئے، عقل لے کے آئے، دین لے کے آئے اور حیا لے کے آئے۔ تو بچوں کرنا ہے کتنی عظیم ہے، حیا، دین، عقل باقاعدہ جسمانی صورت میں لے کے آئے۔ جیسے ہی آدم کے پاس آئے تو جبریل نے کہا، اللہ نے کہا ہے 3 میں سے ایک کو چننا ہے آپ کو، چاہے عقل لیجئے، چاہے حیا کو لیجئے، چاہے دین کو لیجئے۔ سنا ہے آپ نے مگر میں نتیجہ الگ دے رہا ہوں۔ جناب آدم نے جیسے ہی تینوں کو دیکھا فوراً عقل کو چن لیا، عقل کو اپنے حصے میں لیا۔ جیسے ہی عقل لیا تو جبریل نے حیا سے اور دین سے کہا اب چلو۔ آدم نے عقل کا انتخاب کیا ہے،
فوراً ان دونوں نے کہا اگر اللہ نے تم سے کچھ کہا ہے تو ہم سے بھی کچھ کہا ہے۔ کہا کیا کہا ہے؟ کہا اللہ نے چلتے چلتے یہی کہا تھا حیا وہی رہنا جہاں عقل ہو، دین وہی رہنا۔ میں نے بڑی اس معتبر سماعتوں کے نظر کیا ہو کہ دین وہی رہنا جہاں عقل ہو۔ نہیں پہنچے آپ؟ یعنی جیسے ہی آدم نے عقل لیا دین بھی یہی، حیا بھی یہاں۔ نہیں پہنچے آپ؟ اگر کہیں معاشرے میں بے شرمی دکھ رہی ہے تو اسے بے شرم نہ کہیے، اس کو کہیے کہ تیرے پاس عقل نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں عقل ہوتی ہے وہاں ہی حیا ہوتی ہے، وہاں ہی شرم نظر آتی ہے۔ اس لیے کہ بد عقل جہاں پہ عقل نہیں ہوتی وہاں پہ آپ کو بے شرمی دکھے گی، وہاں پہ آپ کو بے دینی دکھے گی، وہاں پہ دین سے ہٹ کے بات دکھے گی۔ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، اس بات کو بہت اہم پس منظر میں کہہ رہا ہوں۔ آج بھی شیعت عقل کا مذہب ہے، شیعت، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ عزاداری سید الشہداء یہ منطقی ہے، یہ عقلی ہے۔ آج ہم پوری دنیا سے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ آج پوری دنیا سے ہم یہی تو کہتے ہیں ہماری عزا عقل کی بنیاد پہ، ہمارا رونا عقل کی بنیاد پہ ہے۔ وہی آدمی روتا ہے جہاں عقل ہو، اور جو رونے پہ پابندی لگائیں اس کا مطلب عقل کے پابندی لگا رہے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ عقل کے پابندی۔ اسی لیے کچھ بھی ادائے سید الشہداء میں کرنے سے پہلے یہ تو دیکھو کہ تمہاری عقل اس بات کی اجازت دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی ہے۔ ہر کام ادائے سید الشہداء میں کرنا صحیح نہیں ہے۔ اب ہر چیز کو اس میں لے آ جائیے کہ ہماری عقل کہہ رہی ہے کرنا ہے، نہیں نہیں۔ آپ توجہ کریے، بعض جگہوں پر بڑی عجیب عجیب ویڈیوز، بڑی عجیب عجیب کلپ آ رہی ہے، اس سے آپ محفوظ رکھیے اپنے آپ کو۔ عزائے سید الشہداء کا احترام، اور خاص کر یہ جو شبیہیں نکالی جا رہی ہیں ان شبیہوں کا احترام ہماری ذمہ داری ہے۔ آج دیکھیے ویڈیوز آ رہی ہے، کسی شبی میں باقاعدہ جوتا پہنا کے شبی نکال دی جا رہی ہے۔ اب چاہے جو منظر ہو، یہ آپ بتائیے ہمارے یہاں کتنا احترام ہے شبیہوں کا؟ ہم جوتا پہن کے زلجنا نہیں چومتے، نہیں پہنچے آپ کاندھی پور والے۔ اما ہم تابوت نہیں پہنتے، ہم تابوت نہیں چومتے، جوتا اتارتے ہیں اس کے بعد تابوت چومتے ہیں۔ نہیں پہنچے آپ؟ اما جہاں اتنا احترام ہو مگر قوم کہاں چلی گئی کہ شبی کے اندر جوتا نہیں غور کر رہے۔ یہ کیا یہی میں فکرہ بتا رہا ہوں، جہاں عقل تابوت کو چومنے کے لیے جوتا اتارنے کو کہہ رہی ہو، وہاں پہ اگر تابوت میں جوتا ہو تو یہی کہا جائے گا یہ عقل مندی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نادانستہ طور پر وہ بے وقوفی ہے کہ جسے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ حوالہ دینے والے حوالہ دیں گے، مولوی صاحب عراق میں تو یہ ہوتا ہے، شریعت عراق کی ہے، ارے شریعت مصطفیٰ کی ہے۔ نہیں پہنچے آپ؟ حوالہ دینے کے لیے کہیں گے مولوی صاحب ایران میں تو یہ ہوتا ہے۔ ایران سے کیا مطلب؟ آپ ہندوستان میں ہیں، ہماری تہذیب الگ ہے، ان کی تہذیب الگ ہے۔ ان کا یہ ضروری نہیں ہے ایران میں جو ہو رہا ہو وہ صحیح ہے، ایران کا ہونا شریعت نہیں ہے۔ آپ نے قدر ہی نہیں کی۔ میں آپ کی خدمت میں عظیم بات کہہ دوں، امام خمینی خدا غریق رحمت کرے، کہ عظیم فقرہ جب باقاعدہ پیغمبر اسلام کی توہین اس شخص نے امریکہ میں بیٹھ کے کی تھی تو وقت کا امام خمینی نے اس وقت فتویٰ دیا تھا کہ اس ملعون کو جو قتل کرے اسے یہ۔ سلمان رشدی کے خلاف جب امام خمینی کا فتویٰ آیا تو باقاعدہ لوگوں نے کہا ارے آپ نے کیسی بات کہہ دی، اس کے خلاف فتویٰ جاری کر دیا، آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا؟ کہ کیا ہوگا؟ کہ لوگ ایران کے خلاف ہو جائیں گے، ایران پہ حملہ ہوگا، ایران کا یہ ہوگا، کوئی ایران کو انٹری کہیں نہیں دے گا۔ امام خمینی نے کہا ہو جائے حملہ، ختم ہو جائے ایران،
کہا ارے ایران ختم ہو جائے گا، کہ ارے بے وقوف، ہمیں ایران نہیں بچانا ہے، ہمیں اسلام بچانا ہے۔ ہو جائے 1000 ایران اس کے لیے قربان ہے۔ ہمارا مقصد ایران کو بچانا نہیں ہے، ہمارا مقصد اسلام کو بچانا ہے، محمد کے وقار کو بچانا ہے، پیغمبر کے وقار کو بچانا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے علاقے کی توہین ہو رہی ہے، ارے جائے علاقہ بھیا اسلام کی توہین ہو رہی ہے۔ آپ یہ بتائیے اس طرح کی ویڈیوز جب سوشل میڈیا پہ جائے گی تو وہ توہین صرف علاقے کی نہیں ہے، وہ شیعت کی توہین ہے کہ یہ تابوت شیعوں میں نکالا جاتا ہے۔ جملہ کہوں، یہی تو فخر ہے ہمیں کہ تابوت صرف ہمارے یہاں ہے۔ نہیں غور کر رہے ہیں؟ اسے ایسا نہ بنائیے کہ دشمن کو اور حوصلہ ملے اس عزاداری سید الشہداء۔ اعتراض تو وہ کرتے رہیں گے تاحیات، اس لیے کہ ان کی نسل میں اعتراض کرنا ہے، مگر کم سے کم ہم جواب تو ایسا دیں کہ ان کی عقلیں حیران ہو جائیں، مگر کام ایسا نہ ہو کہ جس سے معاشرہ ہمارا یہ کہے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے۔ لہذا خوب تابوت نکالیے، خوب تابوت کی زیارت کریے، مگر اس کی شکل کو، میں ایک لفظ کہہ دوں، شبی کو شبی رہنے دیجئے، حقیقت نہ بنا دیجئے، اس لیے کہ جب تک شبی شبی رہے گی اس کا احترام معاشرے میں باقی رہے گا۔ ہم اور آپ بعض اوقات سمجھ نہیں پاتے، میں عظیم کہہ رہا ہوں، میں اپنی ماں بہنوں کی خدمت، اس طرح کی چیزیں اگر جہاں دیکھیے وہاں پہ سمجھیے۔ ہمارے یہاں اب بتائیے زلجنہ نہیں ملا تو لڑکے کو سہرا بنا کے زلجنہ بنا دیا، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ بغل ملک سے کچھ نہ لیجئے، وہاں تو خرافات ہوتے ہی رہتے ہیں، وہاں سے کچھ نہ لیجئے۔ ہندوستان کی رسم و رسومات ہمارے یہاں اتھنٹک ہے، عقلی ہے، اسی لیے امام حسن کو وصیت کی تھی سب سے بڑی دولت عقل ہے، اگر یہ عقل نہیں ہو تو سب بیکار ہے، یہ اگر عقل و خرد نہ ہو تو سمجھ لیجئے کہ سب بیکار ہے۔ یہ رونا عقل کی بنا پہ، یہ گریہ عقل کی بنا پہ ہے۔ ایک فقرہ کہوں، اب دیکھوں آپ کیسے سنتے ہیں۔ عقل کے ہی بنیاد پر سارا فیصلہ ہے، دین عقل ہے، اسلام دین عقل ہے، یہ خالی جذبات کا دین نہیں ہے، پورا فیصلہ اسی عقل پہ ہے، کربلا عقل پہ ہے۔ نہیں قدر کریں، یہ بد عقل، فیصلہ کر دوں آپ کے سامنے، 72 تھے جو عقل کی نمائندگی کر رہے تھے، اور جو ادھر لاکھوں تھے وہ بے وقوفوں کی نمائندگی کر رہے تھے۔ نہیں قدر کی آپ نے، اما عقل کی نمائندگی کرنے والے کو حسین کہتے ہیں، بے وقوفوں کی نمائندگی کرنے والے کو یزید کہتے ہیں۔ نہیں پہنچے، میں آپ کی خدمت، آپ کہیں کیوں عقل کی؟ اللہ اکبر سن لیجئے، باقاعدہ لوگ کہتے ہیں کیسے فیصلہ حسین نے کیا ہے۔ کبھی آپ سوچتے ہیں کہ امام حسین کو 72 ہی کیوں ملے؟ بولیے، مدینے سے لے کر مکہ اور کوفہ اتنا بھرمڑ تو حسین نے کیا نا، سب کو بتایا کہ نہیں میں کربلا جا رہا ہوں، بتایا کہ میں اس کام کے لیے جا رہا ہوں، تو یہ بتائیے کیا حسین کی آواز میں توجہ کر لیجئے دم نہیں تھا، صرف 72 ہی کیوں ملے؟ یہ تاریخ دیکھیے پڑھی نہیں جاتی ہے، اس کو سن لیجئے اپنے ذہنوں میں رکھیے۔ کہتے 72 نہیں، کہتے جب مدینے سے حسین مکے آئے اور مکے سے جب حسین کربلا کے لیے نکلے، 32 قبیلے حسین سے آ کے ملے۔ نہیں توجہ کریں، اور اس 32 قبیلے میں اگر 100 کی بھی تعداد لگائیے تو کتنے لوگ ہو گئے؟ بولیے، کم سے کم 3200 تو مان ہی لیجئے، یعنی 32 قبیلے حسین سے آ کے جڑے اور کہتے تھے یا ابن رسول ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، دیکھتے ہیں کیسے یزید آپ کو اکیلا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر سنیے، کہتے جیسے جیسے حسین کے قافلے میں تعداد بڑھ رہی تھی، حسین نے خطبہ بڑھا دیا اور ہر خطبے میں یہی کہتے تھے اس راستے میں موت ہے، اس راستے میں موت ہے۔
نہیں جملہ سنو، اس راستے میں موت ہے، اس راستے میں موت ہے۔ جیسے ہی خطبہ بڑھا وہ جتنے بڑھ رہے تھے گھٹنا شروع ہو گئے، دور ہونا شروع ہو گئے، ابھی بھی نہیں پہنچے آپ۔ یہ خطبہ نہیں تھا، حسین بتا رہے تھے مجھے بے وقوفوں کی ضرورت نہیں ہے، عقل والوں کی ضرورت ہے۔ بے وقوفوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دل میں الفت ہے تو ایک فقرہ اور کہہ دو، معاویہ کتنے لوگوں کو جمع کر رکھا تھا، معاویہ نے کتنے لوگوں کو جمایا ہوا تھا، پورا ہر آدمی شام نواز ہو گیا۔ علی کے پاس مولا کا چاہنے والا تھا، شام سے ہو کے آیا تھا، مولا کائنات سے آگے کہتا ہے مولا جو کام معاویہ کر رہا ہے وہی آپ بھی کریے، لوگ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ امام نے کہا وہ کرنے پہ آ جاؤں تو پورا مدینہ میرے قدموں پہ ہو، نہیں پہنچے آپ۔ کہ مولا کچھ تو بھیڑ بڑھائیے۔ علی کا فقرہ سن لیجئے، علی نے عجیب فقرہ کہا دیکھ مجھے بے وقوف نہیں چاہیے، مجھے عقل مند چاہیے، چاہے 10 ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے قمبر، ابو ذر، مقداد انہیں لے کے علی سکون میں تھے، مافیا لاکھوں کو لے کر سکون میں نہیں تھا۔ وجہ بتاؤں، اس لیے کہ معاویہ کو بھی پتا تھا کہ بے وقوفوں کو لے کر کچھ دن حکومت تو کی جا سکتی ہے مگر دلوں پہ راج عقل کی بنا پہ کیا جا سکتا ہے۔ عقل دلوں پہ حکومت دکھاتی ہے، اسی لیے ان اغنى الغنى، عقلی شبی بنائیے جس کا تعلق عقل سے ہو، کام ایسا کریے جس پر اپنے والے غیروں کا اعتراض نہیں ہے۔ ان اغنى الغنى، اے میرے بیٹے حسن سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ عقل ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ وَأَكْبَرَ الْفَقْرِ الْهُمْ، چچا سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جس کے اوپر کی کھوپڑی خالی ہو۔ مولا نے کہا سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جس کے پاس عقل کی دولت نہ ہو۔ اب اس کے بعد کب اوحش الوحشہ، اے میرے لال حسن سب سے بڑا ڈر یہ ہے کہ آدمی خود پسندی کا شکار ہو جائے۔ نہیں پہنچے آپ؟ دیکھیں جہاں یہ پیدا ہو جائے کہ ہم بہت بڑھیا ہیں وہیں سے کھیل ختم ہو جاتا ہے، تو پھر آدمی سوچتا ہے کہ ہمارے علاوہ سب بیکار ہیں۔ محمد مہدی کو جب یہ تصور ہونے لگے یہی بڑھیا تقریر کرتے ہیں، ہم ہی بہت بڑھیا مسائل پڑھتے ہیں، نہیں اور بڑھ دو، یہ جب تصور ہو جائے ہم ہی بڑھیا جلوس کرتے ہیں، ہم سے اچھا نہ کوئی اہتمام کر سکتا ہے، ہم سے اچھی نہ کوئی انجمن کر سکتا ہے، ہم سے اچھا نہ کوئی جلوس میں کسی کو لا سکتا ہے، نہ کوئی خطیب۔ مولا کہتے ہیں اس سے بڑا کوئی ڈر نہیں ہے۔ یہ اگر کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر اب ڈر ہے۔ اما عجب پسند، جملہ کہوں، خود پسندی شیطان بناتی ہے، آہا آہا، اور انکساری آدم کا سجدہ کرواتی ہے۔ خود پسندی فرعون بناتی ہے، انکساری موسیٰ بناتی ہے، خود پسندی محمد بناتی ہے، آہا نہیں، جو خود پسندی ابو لہب بناتی ہے، انکساری محمد بناتی ہے۔ ارے بول دو، خود پسندی معاویہ بناتی ہے اور انکساری علی جیسی ذات بناتی ہے۔ لفظ آخر کہہ دو، خود پسندی یزید پیدا کرتی ہے، انکساری حسین ابن علی بناتی ہے۔ یہ مزاج معاشرے کا خراب۔ آخری فقرہ کب اکرم الحسب حسن الخلق، چوتھی وصیت کہ اے میرے لال حسن سب سے بڑا حسب اس کا ہے جس کا کیریکٹر بلند ہو، جس کا کردار بلند ہو۔ نہیں پہنچے آپ؟ ہمارے یہاں ہم لوگ ابھی اسی میں الجھے ہیں، فلانے سید ہیں،
فلاں غیر سید ہیں، یہ انصاری ہیں، یہ غیر انصاری ہیں، ہم اسی میں الجھے ہیں۔ علی اپنے بیٹے کو وصیت اس زمانے میں کر کے گئے کہ سب سے بڑا حسب اسی کا ہے جس کا کیریکٹر بلند ہو۔ ارے بولیے، جس کا کردار بلند ہو، جس کا کیریکٹر بلند ہو۔ نہیں جملہ پہنچنا چاہیے، کیا کہا؟ بلند کیریکٹر جس کا ہے، حسب بھی اسی کا بڑا ہے۔ نہیں پہنچے آپ۔ اما حسن سے بڑا کس کا حسب ہوگا؟ جس کا باپ علی ہو، جس کی ماں فاطمہ ہو، جس کا نانا رسول ہو۔ چوراہے پر کھڑے ہو کر حسن کہہ سکتے ہیں میں علی کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا بیٹا ہوں، حسن کا نواسا ہوں، مگر کہیں نہیں کہا، بلکہ اپنا کردار ایسا حسن نے دیا کہ دنیا دیکھ کے کہتی تھی علی کا لال جا رہا ہے، فاطمہ کا لال جا رہا ہے۔ حسن نے کیریکٹر ایسا دیا کہ دسترخوان حسن بچھاتے تھے، دشمن کہتا تھا یہ علی کا دسترخوان ہے، یہ علی کا دسترخوان ہے۔ نہیں نہیں، اپنے کو کیریکٹر سے بتایا۔ اب جملہ پورے مجمع کی نظر کر رہا ہوں، منہ سے اگر کہا کہ شیعہ ہیں تب کمال نہیں ہے، تمہارا انداز دیکھ کے کہے حسینی جا رہا ہے، علی کا شیعہ۔ ہاتھوں کو بلند کر کے منہ سے کنیزان زہرا، کنیز سیدہ کہنا اور ہے، تمہارا حجاب دیکھ کر دنیا کہے یہ سیرت فاطمی پر چلنے والی ذات ہے۔ منہ سے محمد مہدی کہیں کہ یہ خطیب آل محمد ہے، کمال نہیں ہے۔ القاب کیا ہے کہتے رہیے، ہمارا تو مزاج ہے۔ جو آج عزاداری کی عین نہیں جانتا وہی مین ٹھیکیدار ہے۔ نہیں پہنچے آپ، دیکھ لیجئے۔ جو نماز کی میم نہیں جانتا وہ مسجد کا متولی ہے۔ جو امام باڑے کی کہ الف سے واقف نہیں ہے وہ امام باڑے کا متولی ہے۔ اللہ اکبر۔ جسے جنازے اور قبرستان کی کچھ خبر نہیں ہے وہ قبرستان کا مجبر ہے۔ ایک لفظ کہوں آپ کے سامنے، دنیا سے عہدہ پانا اور ہے مگر آل محمد کی جانب سے کوئی عہدہ پانا اور ہے۔ چاپلوسی یہاں ہوتی ہے، ان کے یہاں نہیں ہوتی۔ حسن اس ذات کا نام ہے جس نے اپنے منہ سے نہیں پہچنوایا کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، نہیں میں رسول کا نواسا ہوں، نہیں۔ کردار حسن کا ایسا تھا کہ شام سے آیا ہوا دشمن بھی دیکھ کے جب گالی دینے کے بعد حسن اس سے کہتے تھے بھوکا تو نہیں ہے، پیاسا تو نہیں ہے، گھر نہیں ہے تو گھر دے دو، پیاسا نہیں ہے تو پانی پلا دو، کھانا نہیں ہے تو کھانا کھلا دو۔ کہتے تھے پوچھتا میں گالی دے رہا ہوں آپ مجھ سے کھانا پوچھ رہے ہیں، کہ یہ ہمارا کردار ہے۔ ہمیں جو گالی دیتا ہے ہم اس کی گالی نہیں دیکھتے۔ تجھے کچھ ضرورت ہے عزادارو، دشمن آپ کو گالی دے مگر اپنے کردار سے اس کا دل جیتنا یہ ہمارا کلام ہے۔ اسی لیے تو سبھی لوگ پہ یہ نہیں دیکھتے کہ حسین والا پی رہا ہے یا دشمن پی رہا ہے، اس لیے کہ آقا حسین کا فقرہ تھا شیعت مائن شربتم مائن عزم فسکرونی، اے میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس یاد کر لے۔ اجرکم عند اللہ، اللہ اکبر۔ پتہ ہے نا کس رسول کے نواسے کا تابوت آئے گا؟ یہ تابوت بہت الگ ہوگا، اس کے تابوت میں تیر پیوست دکھیں گے۔ نہ جانے کیسی قسمت دونوں نواسوں نے پائی تھی کہ دونوں کے تابوت کا انداز ایک ہے۔ اس کے بھی تابوت میں تیر دکھتے ہیں، اس کے بھی تابوت میں
بس فرق اتنا تھا کہ حسین کا جنازہ تیروں پہ تھا اور حسن کے جنازے پہ تیر برسائے گئے۔ اجرکم، پڑھ دو، آغاز کرو، سلام کریں گے مدینے کی طرف، رخ کرو۔ آج ایک ماں اپنے بیٹے کی لحد پر آج کہہ رہی ہو کہ میرے لال حسن، میرا دل کہتا ہے رسول آج حسن کو پرسہ دینے کے لیے قبر حسن پہ مدینے میں بقی کی اجڑی قبروں پہ ہوں گے، کہاں سلام کریں گے حسن کو؟ السلام علیکم یا حسن ابن علی یا ابن رسول اللہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى اللہ وقدرناک بین یدی حاجاتنا۔ ساری ماں بہنیں بیٹھی، دلوں میں حاجتیں ہوں گے، لے جانا رسول کے اس نواسے کے تابوت کی زیارت کر کے۔ یا اشفع لنا عند اللہ اجرکم عند اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ایک فقرہ صرف کر رہا ہوں، جانا کبھی زیارت ناہیہ پڑھنا، امام زمانہ سلام کر رہے، سلام میرے جد حسن پر جس کے جگر کے ٹکڑے زہر کی وجہ سے کٹ کٹ کے تش میں گرے۔ اجرکم عند اللہ، احساس کرو تو بہت رونے کو ہے، نہیں احساس کرو گے تو نہیں۔ میں نے کہا جو مناسبت ہے میں اسی پہ مسائل پڑھوں گا۔ کبھی کیفیت دیکھی ہے کسی کے جگر کے ٹکڑے کٹ کے تش میں گرے ہوں؟ مگر ہائے رے حسن، پتہ ہے آل محمد کو جو زہر دیے گئے ان زہر کی قسمیں لکھی گئی ہیں۔ امام حسن کے زہر کی کیفیت پتہ ہے؟ کہتے ہیں یہ وہ زہر تھا جو نہ جانے کہاں سے منگایا گیا تھا کہ ایک قطرہ بھی اگر کسی تالاب میں ڈال دیا جائے تو مچھلیاں اچھل اچھل کے پانی میں اپنا دم توڑ دیں، یعنی اتنی اس میں الجھن والی کیفیت ہے۔ نہیں پہنچے آپ؟ یہی وجہ تھی زہر کھانے کے بعد حسن کا قدم اپنی جگہ پہ نہیں تھا۔ اللہ اکبر، جوتا کے جب گھر سے چلے کبھی ایک قدم ادھر پڑتا تھا، کبھی ایک قدم ادھر پڑتا تھا۔ ارے نہیں پہنچے، یہ حالات کربلا میں حسین کی تھی جب اکبر کے پیچھے چلے تھے، کبھی قدم ادھر پڑتا تھا، مگر حسن کے زہر کی کیفیت ایسی تھی ادھر ادھر قدم پڑا اور جیسے ہی ام فروا کے گھر پہنچے ایک فقرہ کہا، اے فروا میرا کلیجہ جل رہا۔ اجرکم، آوازیں بلند ہو گئی آپ کی، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ نہیں نہیں، تھک کے نہ روئیے، جب رویا کریے اس غریب پر تڑپ کے رویا کریے۔ اللہ اکبر، بہنیں آج آئی ہوں گی اور بہنیں بھائی کی سلامتی کی کتنی دعا کرتے ہیں۔ خدا نہ کرے یہ منظر جو زینب نے دیکھا، یہ منظر خدا کسی بہن کو نہ دکھائے۔ اما قسم خدا کی میں کیا بتاؤں، بہنیں خون کا ایک قطرہ دیکھ لے بھائی کے اوپر تو تڑپ جاتی ہیں، اور کیسے تڑپ کے روتی ہیں۔ نہیں پہنچ رہے وہ ابھی بھی، وہ منظر پیش ہوگا کہ جس کے جنازے پہ تیر برسا کے آئے۔ اجرکم عند اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہیں۔ ایک فقرہ سناؤں، بہت روئیے گا۔ میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، کہتی ہیں فاطمہ زینب کو وصیت کر رہی تھی، ایک کفن دیا کہا اے بیٹی یہ میرا ہے، ایک کفن دیا کہ اے بیٹی یہ میرا ہے، پھر
دو کفن دیا. کہا اما دو کفن کیوں؟ کہا میری بیٹی یہ تیرے بھیا حسن کا ہے. کہا اے اما دو کفن میرے بھیا کا؟ کہ بیٹی کیا کریں، عجیب قسمت ہے میرے لال کی، ایک تو پہنا کے جب بھیجے گی پھر پلٹ کے جنازہ گھر میں آ جائے گا. اماں دو کفن. کہتے کلیجے سے لپٹ کے رونے لگی. اے اماں میرا بھیا حسن بڑا مظلوم ہے. اجرکم علی الزہرا. خدا کوئی غم نہ دے. آمادہ ہو گئے آپ؟ آئیے اس منظر کی زیارت کریے. آمادہ رہے مومنین. میں دو فقرے بس. حسن زہر آلود ہو گئے، بدن سینہ اتنا جل رہا تھا. میری طرف دیکھو، سینے پہ ہاتھ رکھے کہتے تھے اے فروا مجھے پانی کے تھوڑے تھوڑے قطرات دو، شاید کچھ سکون ملے. کہتے فروا پانی کے قطرات پلاتی رہتی تھی. حسن اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے. میری طرف دیکھیے گا تو بہت روگے. ایک مرتبہ قے کی، اور قے نہیں تھی، خون کی شکل میں جگر کے ٹکڑے جیسے ہی تش میں گرے. فروا تڑپ کے کہتی ہے میرے آقا اللہ رے قیامت ہے. فروا سے کہا فروا تیز نہ رو. کہ بس میرے لال قاسم کو بلا دو. حجرے میں گئی، قاسم کو لے کے آئی. تش حسن نے اپنے ہاتھوں سے چھپا دیا. قاسم سامنے کلیجے میری طرف دیکھیں، سینے سے لگا کے اپنے قاسم کو پیار کرنے لگے. کہ بابا مجھے الگ کر لیجئے، اے بابا سینے سے دور کریے. جیسے ہی دور کیا کہ کیا ہوا میرے لال؟ کہ بابا آپ کا سینہ بہت جل رہا ہے. اللہ رے کتنی گرمی تھی اس زہر کی وجہ سے. روایت کہتی ہے قاسم ہٹے. ایک مرتبہ حسن کہتے ہیں فروا بس اتنا کرو کہ کیسے میرے قاسم کو میری بہن زینب تک بھیج دو، میری بہن کو بلا لو. اللہ رے ماں بہنیں رک جاؤ میرے نوجوانوں، اس کے بعد زیارت کرانا. میں آخری فقرہ کہہ دوں تب لے کے آ جانا. بہت یاد ہوئے آپ میری طرف متوجہ رہیں. قاسم کو ایسے نہیں بھیجا. میری طرف دیکھو، قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا. کہتے ہیں یہ حسن کا بیٹا جب مدینے میں چلا تو آواز آ رہی تھی سلام اے یتیم حسن. اللہ اکبر. کہتے زینب کے جب دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھلا، زینب نے کلیجے سے لپٹا لیا. اے میرے اللہ، ارے اللہ رے تو ایسے کیسے؟ اب جب زینب گھر پہنچی تو کیا دیکھا؟ حسن فروا سے کہہ رہے ہیں اے فروا تش چھپا دو میری بہن نہ دیکھے. میں کہوں گا مولا ارے مدینہ ہے مدینہ، قاسم کے ٹکڑے گھوڑوں سے پامال. حسین گٹھری بلا کے کہیں گے ہائے میرے بھیا کی نشانی. بس